قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبریل علیہ السلام کا اضطراب۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام کانپ رہے تھے، رو رہے تھے۔ غلاف کعبہ کے پاس گئے اور پھر اسے پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی، الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی۔ میرے اللہ، میرے سردار، میرے نام کو نہ بدلنا اور میرے جسم کو نہ بدلنا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبریل آج آپ نے یہ کیا دعا مانگی؟ جواب میں جبریل علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم نے شیطان کو دھتکارے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے دل پر اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ، شیطان کا نام عزازیل تھا اور آج اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے اس کا نام بدل دیا، پھر اسے اطاعت اور فرما بردار لوگوں کے زمرے سے نکال کر اسے نافرمانوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔ لہذا اب میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ، میرا نام نہ بدلنا اور میرے جسم کو فرما برداروں کے زمرے سے نکال کر کہیں نافرمانوں میں شامل نہ کر دینا۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اے کریم آقا، آپ کا در پکڑا ہے، آپ مہربانی فرما دیجئے، ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اضطراب، یہ وہ غم تھا جو صحابہ کو بھی ہر وقت لگا رہتا تھا۔ مثال کے طور پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جنت میں بیوی ہونے کی خوشخبری مل چکی تھی۔ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچتی تھیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ تو اس آیت پر بہت زیادہ رویا کرتی تھیں، ساری رات یہ آیت پڑھتی رہتی تھیں۔ ذرا ہم بھی تو سوچیں کہ جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اگر ہمارے ساتھ قیامت کے دن ایسا معاملہ پیش آ گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اضطراب۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب قرآن پڑھتے تھے تو جو آیتیں کفار کے بارے میں ہوتی تھیں وہ اپنے اوپر چسپاں کر کے، اپنے اوپر لگا کر کے رویا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ یہ آیت اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن اسے سن کر
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کیا پتہ کل کہیں عمر کو بھی یہی نہ کہہ دیا جائے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔